الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صدر اجلاس، ذمہ داران جمعیت، معزز علماء کرام اور شرکاء اجلاس، اللہ رب العزت ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں دین کے حوالے سے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس جگہ پر جمع کیا. اللہ تعالی ہمارے کہنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی علم نافع سے ہم سب کو بہراور کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین اجلاس، مجھے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور وہ موضوع ہے نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مختلف ادوار سے گزرتی ہے، اور بالعموم 3 ادوار اس کے ہوتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے بچپن کا، جسے قرآن نے کمزوری کا دور کہا ہے، جس میں بچہ محتاج ہوتا ہے والدین کا یا ان لوگوں کا جو اس کا خیال کر سکے، اس کی پرورش کر سکے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. دوسرا مرحلہ ہے جسے قرآن قوت کا مرحلہ کہتا ہے، طاقت کا مرحلہ کہتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے جوانی کا، جس میں انسان اپنی طاقت، اپنی قوت کے عروج پر ہوتا ہے. اس کا بدن، اس کا جسم، اس کی عقل، اس کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے. قرآن اسے قوت سے تعبیر کرتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا. قرآن اسے بھی کمزوری کے دور سے تعبیر کرتا ہے کہ انسان بوڑھا ہونے کے بعد دوبارہ سے محتاج ہو جاتا ہے. اس کا جسم خود اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے. بالعموم انسانی زندگی ان 3 ادوار سے گزرتی ہے، جن میں سب سے اہم ترین دور، جسے قرآن قوت اور طاقت کا دور کہتا ہے، وہ جوانی کا مرحلہ ہے. اور یہ ایسا دور ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں خاص طور پر ذکر فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم 5 قبل 5. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک، کہ زندگی سے پہلے انسان کو، موت سے پہلے انسان کو زندگی کی قدر کرنی چاہیے. اسی حدیث میں آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ انسان کو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے انسانی زندگی کی پوری عمر کا ذکر کرنے کے ساتھ جوانی کا ذکر کیا کہ ایسا مرحلہ ہے بالخصوص اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس لیے بھی کہ کل قیامت کے دن انسان سے 2 طرح کے سوالات اس کی زندگی کے بارے میں ہوں گے. ایک سوال عام ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل روز قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، بنو آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالات کے جوابات نہ دے دیں. ان میں 2 سوالات انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. ان عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے تمہیں جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، اس کو تم نے کہاں لگایا. اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر لگایا. دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے جوانی کی قدر کرنے کی تعلیم دی، اور کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں خاص سوال ہونے والا ہے کہ تم نے جوانی کے مرحلے کو کہاں لگایا. کیوں ہے ایسا؟ جوانی کا مرحلہ کیوں ہے ایسا کہ قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا خصوصی سوال ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی کا مرحلہ انسان کی طاقت اور قوت کا مرحلہ ہوتا ہے، اور عام طور پر انسان ایسے وقت میں اپنے نفس اور خواہشات نفس کے تابع ہوتا ہے. جوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے عام طور پر انسان شہوتوں کے پیچھے ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے. ایسے وقت میں اس کا اپنے آپ کو ان
संभालना बड़ा ही मुश्किल और दुश्वार होता है, उसके मुकाबले में बुढ़ापा एक ऐसा मरहला होता है कि इंसानी नफसानी ख्वाहिशात खुद बखुद कमजोर पड़ चुकी होती हैं। लेकिन जवानी का मरहला ऐसा है कि इंसान उस मौके पर शहवात और ख्वाहिशात के एतबार से उरूज पर होता है। इसलिए जवानी का मरहला इंतहाई अहम मरहला है। नौजवान क्यों बिगड़ते हैं, नौजवानों का बिगाड़ क्या है? वैसे तो अहले इल्म कहते हैं नौजवानों की बिगाड़ की बुनियादी वजह अच्छी तरबियत का ना होना है। वालिदैन को चाहिए कि बचपन से अपनी औलाद की सही तरबियत करें, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी और दूसरे मजहब में ले जाते हैं। वालिदैन की तरबियत उसे किसी चीज की तरफ ले जाती है, वरना बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है। उमूमी तौर पर वालिदैन को जिनके पास औलाद है उन्हें चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करें, उनकी दीनी तरबियत, उनकी तरबियत अखलाक पर, अच्छे अक़दार पर उनकी तरबियत की जाए। और उमूमी तौर पर देखा जाए नौजवानों की बिगाड़ के क्या असबाब है। सबसे पहला सबब जिसकी वजह से नौजवान बिगड़ते हैं वो है जहालत, ला इल्मी। जहालत एक ऐसा मरज है, ऐसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी और ऐसा मरज है कि उसका नुकसान इतना ज्यादा है कि हम उसे तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। जहालत के इंसान के पास दीन का इल्म ना हो। नौजवान क्यों बिगड़ते हैं? उनके पास दीन का इल्म नहीं है, सही क्या है और गलत क्या है, सुन्नत क्या है और बिदात क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, इज्जत की हिफाजत क्या है और शहवानी ख्वाहिशात क्या है, हलाल और हराम की तफसीर उनके पास नहीं होती। इंसान की जहालत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जहालत के सबब समाज में हर तरह की बुराई पनपती है। आप जानते हैं हत्ता कि शिर्क जैसा गुनाह वो भी जहालत की वजह से वजूद में आया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि कौम नूह जब सबसे पहले शिर्क शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि शैतान ने 5 नेक लोगों की मौत के बाद उनके कौम के लोगों से कहा कि इनकी तस्वीरें बनाओ और उन्हें देखकर अल्लाह को याद करो। उन लोगों ने तस्वीरें बनाई, उन्हें देखकर अल्लाह को याद करते थे। उसके बाद जब वो नस्ल के लोग खत्म हो गए, हत्ता हलका उलाइक व तनस्सखल इल्म उबिदत, जब वो लोग मर गए, फौत हो गए, वो पूरी नस्ल खत्म हो गई। बाद में आने वाले लोगों ने उन तस्वीरों को देखकर उनकी इबादत शुरू कर दी। जहालत ही की वजह से शिर्क जैसा गुनाह, बिदात जैसे गुनाह उम्मत में दाखिल हुए हैं। जहालत बुनियादी सबब है नौजवानों के बिगाड़ के लिए। नौजवानों को चाहिए उसका इलाज शरई इल्म में तलाश करें, उलमा के पास आकर उलमा से जुड़कर दीन की सही तालीम को हासिल करे, इसलिए कि इसी में उसका इलाज है। इंसान के पास अगर इल्म ना हो, इंसान के पास अगर इल्म ना हो, उसे अंदाजा भी नहीं कि वो गुनाह कर रहा है, उसे अंदाजा भी नहीं कि वो नाफरमानी कर रहा है। सबसे अहम चीज तलब इल्म है। इसलिए कुरान मजीद ने सबसे पहली वही जो अल्लाह के नबी पर उतारी गई उसमें इल्म की तरफ दावत दी गई लोगों को। पहले आप जानिए नाफरमानी किसे कहते हैं, पहले आप जानिए गुनाह किसे कहते हैं, तब जाकर आप उसे बचेंगे। आपको मालूम नहीं, आपकी औलाद को नहीं मालूम कि ये गुनाह है, ये नाफरमानी है, वो कैसे बचेगा उससे? सबसे पहले इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की तरबियत इसी इल्म पर की और सहाबा इकराम उसका एहतमाम करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, आपने मशहूर हदीस सुनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है वैसे ही नमाज पढ़ो। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह के नबी ने कब कहा? कब कहा अल्लाह के नबी ने ये? मालिक इब्न हुवैरिस कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, हम अल्लाह के नबी के पास आए, हम 20 नौजवान थे। हम अल्लाह के नबी के पास आए, चंद नौजवान हम थे और अल्लाह के नबी के पास आकर 20 दिन तक हमने क़ियाम किया और अल्लाह के नबी से दीन के इल्म को सीखा। जब 20 दिन हो गए और अल्लाह के नबी को महसूस हुआ कि हम अपने घर वालों को याद कर रहे हैं, घर वालों की तरफ हमारा शौक है, अल्लाह के नबी ने उस मौके पर उन नौजवानों से कहा अपने घरों को वापस जाओ, वअल्लिमूहुम वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। आपने कहा अपने घरों को जाओ। 20 दिन तक नबी के पास रहकर मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हम नौजवानों ने इल्म हासिल किया। 20 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने कहा, बुखारी की रिवायत है, अपने घर वालों के पास वापस लौट जाओ, वअल्लिमूहुम, उन्हें भी तालीम दो दीन की, उन्हें भी दीन का इल्म दो, वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है।
اللہ کے نبی نے نوجوانوں کی تربیت علم پر کی، آدمی کو معلوم ہو کہ نافرمانی کیا ہے، گناہ کیا ہے، بدعات کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جہالت دو طرح سے نقصان کرتی ہے۔ ایک نقصان دیانت داری کے نام پر ہوتا ہے، دین داری کے نام پر ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جن کو لگتا ہے ہم نے علم کا کچھ حصہ حاصل کر لیا ہے، کچھ حصہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، چند دروس سن لیے، چند کتابیں، چند رسالے پڑھ لیے، عرب کے چند مشائخ کے بیانات سن لیے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم عالم ہو گئے، ہم عالم ہو گئے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے، یہ گناہوں سے بڑا بگاڑ ہے یہ۔ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں نے دین کا علم حاصل کر لیا، تصدر اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میں بھی دین کے حوالے سے بول سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے امت میں طرح طرح کے فتنے وجود میں آئے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ دیانت داری کے نام پر آپ کو یہ محسوس ہوگا میرے پاس بہت علم ہے، نتیجے میں آپ ایسی باتیں کہیں گے، ایسے کام کریں گے جس کا نقصان پورے سماج کو ہوگا۔ آج آپ جانتے ہیں نوجوان دہشت گردی کے معاملات میں پکڑے جاتے ہیں، دہشت گردی کے معاملات میں پکڑے جاتے ہیں۔ پکڑے جانے سے پہلے ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں علماء بزدل ہیں، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، ذمہ دار کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جذبات ان کے پاس ہے، شرعی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ گمراہ دہشت گرد تنظیموں سے ان کے تعلقات ہیں، ان کے علاقات ہیں، ان کے روابط ہیں۔ جب پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں قید ہوتے ہیں، تب انہیں احساس ہوتا ہے ہم کس روش پر چل رہے تھے۔ یہ دیانت داری نہیں ہے۔ دین کے نام پر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علماء کی طرف رجوع کیجیے، اور بالخصوص خطرناک مسائل، تکفیر کے مسائل، کسی کو کافر کہنے کا مسئلہ ہو، انکار منکر کا مسئلہ ہو، جہاد جیسے مسائل ہو، ان مسائل میں ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم فیصلہ کریں۔ علماء کی طرف لوٹیے۔ یہ سماج کا بہت بڑا بگاڑ ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کے والدین کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے پوری جماعت پریشان ہے، پورے افراد پریشان ہیں۔ ایسی حرکت اس نے کر دی کہ اب پورے لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نتیجہ میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ جہالت اور لا علمی، جہالت اور لا علمی۔ علم حاصل کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے سنن دارمی میں، عبداللہ بن مسعود نے چند نوجوانوں کو، چند لوگوں کو دیکھا مسجد میں کنکریوں پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کو پتا چلا، عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ گمراہی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ایک ساتھ ایک آواز میں ذکر کرنا بدعت ہے، چھوڑ دو اس کو۔ عبداللہ بن مسعود سے ان لوگوں نے جو مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے غلط طریقے پر، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کتنے ایسے لوگ ہیں، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کی تمنا کرتے ہیں، خیر تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو روکا، چھوڑ دو اس عمل کو۔ کہتے ہیں انہوں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ راوی حدیث عمرو بن سلمہ کہتے ہیں مسجد میں اذکار پڑھنے والے یہ نوجوان یوم النہروان کو، نہروان کے دن حضرت علی کے خلاف تلوار لے کر میدان میں اترے۔ مسجد میں ذکر سے شروعات کرنے والے لوگ صحابی رسول علی بن ابی طالب کے خلاف تلوار لے کر میدان میں اترے۔ یہ ہلاکت و تباہی ہے جہالت کی۔ عبداللہ بن مسعود نے جب روکا اس پر وہ نہیں رکے، عالم دین کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ نتیجہ انجام کیا ہے؟ ایک صحابی کے خلاف تلوار لے کر میدان میں اترے۔ یہ بدعت ہے، شروع ہوتی ہے، انسان کہاں جا کر رکے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ بھی جہالت ہے۔ جس طرح نافرمانی کے کام، گناہوں کے کام جہالت کی وجہ سے ہے، وہی دین سمجھ کر جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس علم نہیں، بصیرت نہیں، علماء سے ہمارے علاقات نہیں، تعلقات نہیں، ذمہ داران سے ہم جڑے ہوئے نہیں، تب بھی ہمارے لیے خطرہ ہے اور سماج کے لیے خطرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اہم چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ علم نافع، صحیح علم حاصل کیجیے، اور علم حاصل کرنے والا نوجوان متکبر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے سماج کی حقیقت اور سچائی ہے، چند نوجوان کچھ علم کا حصہ حاصل کر لیتے ہیں، چند ابواب پڑھ لیتے ہیں، وہ پورے سماج میں متکبرین اور اہل فتنہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ پورے سماج میں انہیں فتین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ علم کا کچھ حصہ حاصل کر لیا، اپنی تربیت نہیں کی اور اپنے آپ کو حقیقی علم سے نہیں جوڑا۔ علماء کہتے ہیں حقیقی علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، خاکساری پیدا کرتا ہے۔ حقیقی علم انسان کو بااخلاق اور خلیق بناتا ہے، حقیقی علم انسان کو متکبر نہیں بناتا ہے۔ لہٰذا نوجوان اپنی بگاڑ سے علم شرعی کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اہم سبب نوجوانوں کی بگاڑ کے لیے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ بری صحبت ہے، بری دوستیاں ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ ایسے آدمی کا انتخاب کرے جو سماج کا اچھا انسان ہو، نمازی انسان ہو، علماء سے جڑا ہوا ہو، خلیق ہو، ملنسار ہو، لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ ایسے نوجوانوں سے دوستی نوجوانوں کو کرنی چاہیے۔ ایسے نوجوانوں سے دور رہیے جو مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہے، وہ علماء کے نام بھی نہیں جانتے، وہ مسجدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، علم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے نوجوانوں کی دوستی سے بچیے، اس لیے کہ انسان کہا جاتا ہے عربی میں الصاحب الساحب، کہ انسان کا ساتھی کھینچنے والا ہوتا ہے، دوست اس کا راستہ متعین کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر دوست فاسد الاخلاق ہو، فاسد الاعتقاد ہو، وہ کیا رہنمائی کرے گا آپ کی؟ اور ایسے نوجوان دوستی جو خراب دوستی ہوتی ہے، اچھے سے اچھا نوجوان بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ایسے ماں باپ ہیں سبحان اللہ، وہ شکایت کرتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ تجربہ تو نہیں، میرے پاس بہت زیادہ تجربہ نہیں، لیکن میں نے اس عمر کے مرحلے میں بھی ماں باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے نوجوان کی دوستی ایسی دوستی ہوئی کہ والد کہنے پر مجبور ہے کہ کاش اللہ مجھے بے اولاد رکھتا، ایسی اولاد سے بہتر میں بے اولاد ہوتا کہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد دے دی۔ کیوں؟ بری دوستی، اور بری دوستی ہر برائی کی طرف اسے لے کر جا رہی۔ لہٰذا میرے بھائیوں بری دوستی سے بچیے، خراب دوستیوں سے بچیے، سماج کے ایسے لوگ جو بد اخلاقی میں مشہور ہوں ایسے لوگوں سے دور رہیے، اچھے لوگوں سے ہمارے تعلق ہونا چاہیے۔ اور اہل علم کہتے ہیں جو برا دوست ہوتا ہے بسا اوقات ہمارے سوء خاتمہ کا سبب ہوتا ہے، بسا اوقات بری دوستی کی وجہ سے انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے، شرک پر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو طالب کے موت کے وقت ابو طالب کے دوست جو وہاں پر موجود تھے، ابو طالب کے سامنے جب اللہ کے نبی نے کہا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہاں جو موجود تھے انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب مرتے مرتے کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کو ترک کر دیا۔ بسا اوقات برے دوست برے خاتمہ کی بھی سبب ہوتے ہیں، لہذا اچھے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اہم سبب بگاڑ کا نوجوانوں کے، اور وہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون اور انٹرنیٹ۔ آپ جانتے ہیں موبائل ایک بہت بڑی نعمت ہے، موبائل نے ہمارے بہت سارے مسئلے آسان کر دیے۔ جب موبائل نہیں تھا لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے انتظار کرتے تھے، چٹھیاں لکھا کرتے تھے، کئی کے دن کا انتظار ہوتا، صبر ہوتا، تب جا کر ملاقاتیں ہوتی، معاملات سمجھ میں آتے۔ موبائل کی وجہ سے مسئلہ حل ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں موبائل کو، اور متعدد علماء نے موبائل کو فتنہ قرار دیا ہے۔ موبائل فتنہ ہے، اس میں خیر ہے لیکن شر کا بڑا حصہ موبائل میں پایا جاتا ہے۔ اور جو انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے آج تک انٹرنیٹ جیسا فتنہ اس روئے زمین پر وجود میں ہی نہیں آیا۔ جو فتنہ انٹرنیٹ کا ہے آدم سے لے کر آج تک اس طرح کا کوئی فتنہ زمین پر نہیں آیا۔ انگلیوں کی پوروں پر دنیا کی ساری برائیاں موجود ہیں، آپ انگلیوں کو حرکت دے دنیا کے سارے فواحش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر سارے گمراہ، کفار، مشرکین، ملحدین، اسلام پر الزام لگانے والے، ہر ایک کے بیانات اسی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ انگلیوں کی پوروں سے آپ اس کفر اور الحاد کو دیکھ پاتے ہیں۔ ایسا کوئی فتنہ روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی وجود بھی نہیں آیا۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ جس کا بیان آتا ہے اس کو سنتے ہیں، جس کا بیان آتا ہے اس کو سنتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے بیان میں بہت اچھا رونا آتا ہے، فلاں ہے ان کے بیان میں بہت اچھی ہنسی آتی ہے ہم کو۔ میرے بھائی یاد رکھیے بدعتیوں کو، گمراہ لوگوں کو سننا ناجائز ہے اسلام میں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من اصغى الى صاحب بدعة وهو يعلم فقد خرج من عصمت اللہ،
वकीला इला नफ्सिही, कोई मुसलमान किसी बिदाती के बयानात को सुनता है, उसे मालूम है ये गुमराह है, सुन्नत रसूल का मुखालिफ है, सुन्नतों का दुश्मन है, इसके बावजूद वो उस आलिम दीन के बयानात को सुनता है। सुफियान सौरी कहते रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा शख्स अल्लाह की पनाह से निकल जाता है, ऐसा शख्स अल्लाह की पनाह से निकल जाता है। न जाने कब गुमराह होगा। वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और हर एक बोलने वाले को सुनते हैं, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। आप जानते हैं कितने ऐसे अहले तौहीद हैं, मुशरिक नहीं, तौहीद परस्त कितने ऐसे हैं जिन्होंने गुमराह लोगों के बयानात सुने हैं, उनके दिल में डाउट आ गया है, शक आ गया है, और वो शक, वो शुबह मौत तक उनके दिल के अंदर अजियत पहुंचाते रहता है। तसल्ली बख्श उन्हें जवाब नहीं मिलता है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास एक आदमी आया, बिदाती था, उसने कहा कि मैं कुरान की कुछ आयतें आप पर पढ़ना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। उनसे पूछा गया, वो कुरान की बात कर रहा है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा, कुरान पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी बात बोल देगा सुन्नत के बारे में, हो सकता है मौत तक वो बात मेरे दिल में रह जाए, हो सकता है मौत तक मेरे दिल में बात रह जाए। कितने नौजवान ऐसे हैं जब वो उलमा से खुलकर बात करते हैं तब बताते हैं, मैंने फलां का बयान सुना था, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला अर्श पर है, लेकिन ये और ये बात उन्होंने कही थी। इसका मतलब इतने अरसे से अपने दिल में वो इस अकीदे के बारे में शक लिए हुए था। लिहाजा इंटरनेट के फितने से अपने आप को बचाइए, सही उलमा और सही उलमा के बयानात को सुनिए, इस्तिफादा कीजिए, और गुमराह लोगों के बयानात से अपने आप को बचाइए, और मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कीजिए। और आप जानते हैं खास तौर पर वालिदैन, नौजवान लड़के हों कि लड़कियां, अब निगरानी करें वालिदैन कि बच्चे इस मोबाइल फोन का क्या इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें अपने बच्चों पर भरोसा है, और कुछ लोग कहते हैं ये जासूसी है। ये जासूसी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आपको इस जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। आपके घर में आपकी औलाद है, वो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। कल क़यामत के दिन आपको पूछा जाएगा। आप बताइए, अगर कोई आदमी आपके घर में किसी फासिक व फाजिर आदमी को लेकर आ जाए, किसी गुंडे मवाली को घर में लेकर आ जाए, क्या वालिदैन कहेंगे मुझे औलाद पे भरोसा है, मैं जासूसी नहीं करूंगा? आप कहेंगे मेरे घर में ऐसे चोर उचक्के को, गुंडे को कैसे लेकर आ गए? सिर्फ इस वजह से कि वो नजर नहीं आता, मोबाइल में है तो ये चीज जायज है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। उलमा कहते हैं मोबाइल पर भी वो सारे अहकामात लागू होंगे। गीबत पहले सिर्फ जबान से होती थी, अब मोबाइल से भी होती है। चुगली पहले जबान से होती थी, मोबाइल फोन से भी होती है। दोस्ती पहले जिस्मों के साथ मुलाकात करके होती थी, उलमा कहते दोस्ती मोबाइल से भी होती है। पहले इश्क मुलाकात करके देखकर होता था, मोबाइल से भी होता है। अहकामात में तफरीक नहीं की जा सकती है कि मोबाइल है इसलिए लड़की से बात करना जायज है, मोबाइल है इसलिए बुरी चीजें देखना जायज है। नहीं, सारे अहकामात मुंतबिक होंगे। इसी इंटरनेट का फितना है, किसी गली का कोई मसला होता है उसको उठाकर डालते यूट्यूब पर डालते हैं। 2-4 लोगों का मसला पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है। जिन लोगों की इज्जत नीलाम की गई कि अल्लाह के पास वो पूछे नहीं जाएंगे, अल्लाह के पास हिसाब है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बद्र हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, कदीम जमाने में कोई आदमी आलिम के बारे में कहता था वो आलिम अच्छा नहीं है, वो अपने मोहल्ले में, इलाके में किसी को कहता था, लेकिन आज वो फेसबुक पे जाकर लिखता है मेरे इलाके के फला आलिम दीन अच्छे नहीं, उनके अखलाक अच्छे नहीं, और वो बटन दबाता है, दुनिया के कोने कोने तक वो बात पहुंचती है। क्या वो अल्लाह के सामने नहीं पूछा जाएगा? यकीनन अल्लाह के सामने पूछा जाएगा। मोबाइल फोन होने की वजह से अल्लाह अपने कलिमात को नहीं बदलेगा। जुर्म है, चाहे आप जिस्म से करें या मोबाइल फोन के जरिए से करें। लिहाजा मोबाइल फोन के फितने से अपने आप को बचाए, सही चीज मोबाइल का इस्तेमाल होना चाहिए। और वहीं पर नौजवानों की बिगाड़ का एक अहम तरीन सबब है इश्क और मुआशका, औरतों का फितना। आप जानते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के बारे में फरमाया, मा तरक्तु बअद फितना अदर्रा अला रिजाली मिनन निसा। इस उम्मत पर, मर्दों पर औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं है। नौजवानों की बिगाड़ का एक बड़ा सबब
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو عشق جیسے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، ابن قیم نے کہا یہ عذاب ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے لذت ہے، حقیقت میں عشق کرنے والے کا دل عذاب میں ہے، نہ ملنے کا عذاب اور بچھڑنے کا عذاب، اور وہ عذاب میں ہے اس کا دل ہوتا ہے۔ یہ عشق اور معاشقہ، اللہ کے نبی نے کہا عورتوں کا فتنہ مردوں پر سب سے خطرناک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے دین اور دنیا کی ساری مصلحتیں ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے تعلیم برباد ہو گئی، آج ان کے پاس تعلیم نہیں، ڈگریاں نہیں، مناسب کام نہیں، وہ دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ اس کے پیچھے جائیے، دیکھیے لڑکا اچھا پڑھنے لکھنے والا تھا، جیسے ہی کچھ کلاس پاس کیا لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، نتیجہ کیا ہے؟ ساری تعلیم کو ترک کر دیا، اور آج گھر والوں کے لیے مصیبت ہے اور گھر والے اسے بہت تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نقصان آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا رحم کرو اپنے ماں باپ پر، اپنی تعلیم کو مکمل کرو، اپنی تعلیم کو پورا کرو، ڈگریاں حاصل کرو، وہ آپ کی دنیا میں آپ کی مددگار ہوتی ہیں، وہ اسباب ہے جس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم بگڑ گئی، عشق اور معاشقہ، اور جہاں لڑکیوں کی بات آتی ہے، سبحان اللہ، جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں، اچھے شریف لوگ، باعزت لوگ، جن کو سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے گھر میں لڑکا یا لڑکی کو ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ وہ عزت دار آدمی سر اٹھا کر سماج میں نہیں جی سکتا۔ شیخ فوزان کہتے ہیں حفظہ اللہ، مروت کی موت حقیقی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ شریف لوگوں کو پوچھ کر دیکھیے، حیا کی موت حقیقی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب سماج میں عزت رکھنے والا نمازی، جب اس کے گھر میں اس کا بیٹا یا بیٹی ایسے کوئی حرکت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا، ایسے درد میں مبتلا کیا، موت کے درد بھی اس سے کم اور ہلکا ہے۔ لہذا رحم کرے اپنے ماں باپ پر، ایسی کوئی حرکت نہ کرے اللہ کے لیے جس کی وجہ سے ماں باپ کو، آپ کے گھر والوں کو اذیت ہو۔ لڑکیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرے، لڑکے اپنی عزتوں کی حفاظت کرے، اور اللہ کے نبی نے یہ حل بیان فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جن کے پاس طاقت ہے انہیں چاہیے کہ نکاح کر لیں۔ نکاح حل ہے، نکاح حل ہے۔ جو لوگ عشق اور عاشقی میں مبتلا ہوتے ہیں، جسمانی خواہشات شہوات کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے لیے حل یہ ہے نکاح میں جلدی کرو۔ نکاح آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اور وہیں پر علماء کہتے ہیں آج آپ دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، تب بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ایمان کی کمزوری، اخلاص میں خلل ہے، اخلاص میں خلل ہے۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے، ایمان میں قوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فحش کاریوں سے اسے بچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یوسف کو جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور بلایا، حیت لک، جب زلیخا نے، خاتون نے یوسف کو بلایا، اہل علم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام اجنبی جگہ پر تھے۔ آپ جانتے ہیں آدمی اجنبی ہوتا ہے تو بڑا جری ہوتا ہے، میں اپنے شہر میں نہیں ہوں، میں کسی اور شہر میں ہوں، لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، میں گناہ کروں تو کون مجھے دیکھے گا۔ یوسف علیہ السلام اجنبی جگہ پر موجود تھے۔ نمبر دو، یوسف علیہ السلام غیر شادی شدہ تھے، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام قوت، اور تیسرا یوسف علیہ السلام کو بلانے والے خود عورت تھی، انہوں نے عورت کو نہیں بلایا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سارے اسباب ہونے کے باوجود جب عورت نے انہیں بلایا، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس طرح کے فواحش سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لہذا نوجوانوں اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کو قوی کرو، اور فتنوں سے، خواتین کے عشق اور عاشقی کے فتنے سے اپنے دامن کو بچائے رکھو، اور انتہائی ضروری ہے۔ اور نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے خالی وقت، فضول وقت۔ آپ کالج سے آ گئے، کالج سے آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دکان سے لوٹ گئے، دکان سے لوٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس خالی وقت ہوتا ہے، ان کے اوپر شر کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے عام طور پر جو عشق اور عاشقی میں وہ لوگ کم مبتلا ہوتے ہیں جو شدید قسم کی مصروفیت رکھتے ہیں، صبح وہ دکان میں ہوتے ہیں، شام میں وہ مسجد اور درس میں ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی فتنوں میں داخل ہونے کے لیے خالی وقت کے حوالے سے اللہ سے ڈریے، خالی وقت کو صحیح جگہ پر لگائیے، خالی وقت کو صحیح جگہ پر لگائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، انسان کی صحت اور خالی وقت ہے۔ خالی وقت نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیجئے، کیونکہ اس کے بعد
انسان کے پاس مشغولیت ایسی ہوتی ہے، خالی وقت نہیں ملتا، اور انسان کے پاس ایسے گناہ داخل ہو جاتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو دور نہیں کر پاتا ہے۔ خالی وقت کے حوالے سے بھی آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اور وہیں پر میرے بھائیوں، نوجوانوں کی بگاڑ میں سے ایک اہم بگاڑ جو اہل نے ذکر کیا ہے وہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ نشہ آور چیزیں، نشہ آور چیزیں کیا ہے؟ ایسی چیز جس کی وجہ سے آدمی کو نشہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کے ذریعے سے بھی کیوں نہ ہو۔ مخدرات یہ انتہائی خطرناک ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے۔ وہ لوگ جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی بھی بوجھ ہے، ان کی ذات کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے بھی بڑی تکلیف اور بڑی اذیتوں سے وہ گزرتے ہیں۔ وہ گھرانے اور خاندان گزرتے ہیں جن میں نوجوانوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، عادت لگ جاتی ہے، مال بھی لگتا ہے، اور وہ مال بھی حرام ہے، اسراف ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں سب سے بڑی فضول خرچی، گناہ میں خرچ کیا جانے والا 1 روپیہ بھی فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شادی میں خرچ کیا اس نے تو فضول خرچی ہے۔ ایک روپیہ، 1 دینار اور درہم جو اللہ کے نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ آدمی کا پیسہ بھی جاتا ہے، صحت بھی جاتی ہے، اخلاق بھی جاتے ہیں۔ اس نشے کی وجہ سے آپ دیکھیے کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اور جب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور اسے طلب ہوتی ہے نشے کی، بسا اوقات وہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ ایک برائی اتنی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حشیش سے متعلق نشاور چیز کے بارے میں فرمایا کچھ ناحیوں سے یہ شراب سے زیادہ خطرناک ہے، شراب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو بگاڑ اخلاقی اور جو بگاڑ سماج میں ان نشاور چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات شراب کی وجہ سے بھی اتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نوجوان اسے لوگ کندھوں پر لے کر آ رہے ہیں، نشہ کر کے کہیں پر پڑا ہوا ہے، صحت مند، نہ کوئی بڑھاپا ہے نہ کوئی بیماری ہے، لوگ اسے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنے سے وہ قاصر ہے۔ یہ نشہ آور چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچائیے اور نوجوانوں کی نگرانی کیجیے۔ اور ایک ایسا آتا ہے، علماء کہتے ہیں 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہیں جس سے انسان کو بیڑی، سگریٹ، گٹکا یا اس طرح کی چیزوں کی عادت لگتی ہے۔ سب سے پہلے الاستشراف، آدمی جھانک کر دیکھتا ہے، اس کے دوست کہتے ہیں دیکھو ایک مرتبہ پی کر دیکھو، ایک مرتبہ استعمال کر کے دیکھو، ساری خراب عادتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کوئی بھی نوجوان آپ کو، کوئی بھی آدمی آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے، پہلی مرتبہ ٹھکرائیے اس کو، کیونکہ علماء کہتے ہیں یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو، ایک بار یوز کر کے دیکھو، ایک بار سونگھ کے دیکھو۔ جب وہ سونگھ لیتا ہے پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جب آدمی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ چھوڑنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہر نشاور چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، زیادہ سے ہو رہا ہو کم بھی حرام ہے، لہذا نشے آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور صحیح چیزوں کی طرف، صحت کی طرف اور اپنے اوقات کے صحیح حفاظت کی طرف آئیے۔ اور وہیں پر میرے بھائیوں نوجوانوں کی بگاڑ کے حوالے سے اہل علم نے ایک مسئلے کو جو بڑا ہی اہم اور ضروری ہے وہ بھی یہ ذکر کیا ہے کہ نوجوانوں کا تعلق مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ نوجوان ہے مسجد سے تعلق ہونا چاہیے، ہر نوجوان کا، اور ہر نوجوان کا تعلق عالم دین سے ہونا چاہیے۔ اور آپ نوجوانوں کو دیکھیے وہ لوگ جو علماء سے ملتے ہیں، علماء سے سوالات کرتے ہیں، ان کے اخلاق میں، اور وہ لوگ جو مسجدوں کو ہی نہیں آتے، زمین آسمان کا فرق آپ دیکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو علماء سے ملتے ہیں اسے سوالات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوں گے، نہیں، ان کی بنسبت ان کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے۔ علماء سے جڑیے۔ بعض سلف نے کہا ایمان کے بعد یہ بہت بڑی نعمت ہے نوجوان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کوئی عالم دین اسے فراہم کرے جو اسے صحیح راستہ بتا سکے۔ علماء سے، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ وہ مشہور حدیث اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اس کے بعد کس کا ذکر کیا آپ نے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو عبادت میں پروان چڑھتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ کے نبی نے بادشاہ کے بعد ذکر کیا ہے۔ بادشاہ جو انصاف کرتا ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، کیوں؟
کیونکہ بادشاہ وقت کی جس طرح بڑی ذمہ داری ہے، صبر آزما کام ہے، یہی نوجوان کا مسئلہ ہے۔ انسان کی خواہشات نفس اسے گناہوں کی طرف ڈھکیلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، روکتا ہے، نیکی کے کاموں پہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایسا آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا۔ مسجد سے جڑا رہنا بہت بڑا خیر ہے میرے بھائیوں، لہٰذا اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے۔ اور آخر میں جس بات پر اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے، نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب اخلاق اور اخلاق کی پہچان کا نہ ہونا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کیا ہے؟ اور اپنے بچوں کی تربیت اخلاق پر نہ کرنا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بذل الندى کف الاذى وطلاقۃ الوجہ، یہ تین چیزیں اخلاق ہیں۔ ان تین چیزوں کو ہر نوجوان اپنی زندگی میں نافذ کرے اور ہر آدمی کو چاہیے ان تین چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھے۔ اخلاق کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں اخلاق اور اخلاق کی فضیلت، لیکن اخلاق کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تین چیزیں اخلاق ہیں۔ امام ترمذی نے سنن میں اس کو نقل کیا ہے، اور عبداللہ بن مبارک کے علاوہ بھی سلف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کف الاذى۔ کف الاذى اخلاق کیا ہے؟ کم از کم اخلاق یہ ہے ہمارے سبب کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اخلاق کا کم از کم واجبی درجہ ہے، یہ واجب ہے۔ آپ کے سبب جب تک آپ زمین پر ہو، آپ کے والدین کو، بھائی بہنوں کو، اولاد کو، خاندان کو، مسجد کو، ذمہ داروں کو، علماء کو، کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اخلاق ہے کہ کف الاذى ہماری شر سے دوسروں کو محفوظ کرنا، آپ کے سبب کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ پہلی چیز ہے، اخلاق کی بنیاد ہے۔ کف الاذى، دوسروں کو تکلیف مت دیجیے۔ آپ دوسروں کو اذیت دیں گے آپ مشغول کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ابن حبان البستی نے روضۃ العقلاء میں نقل کیا، کہتے ہیں ایاک ومعادات الرجال، لوگوں کی دشمنی سے آدمی کو بچنا چاہیے، لوگوں کے خامخواہ کی دشمنی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ آپ کسی کمزور کے ساتھ چھڑخانی کر رہے ہیں، کل وہ طاقتور ہوگا۔ آج کسی غریب کے ساتھ آپ چھڑخانی کر رہے ہیں، کل وہ امیر ہوگا۔ آپ کسی گمنام کو پریشان کر رہے ہیں، کل مشہور ہوگا۔ آپ کسی عام آدمی کو تنگ کر رہے ہیں، کل وہ صاحب منصب و اقتدار ہوگا۔ جب وہ قوت میں لوٹے گا پھر آپ کے لیے پریشانی ہے، آدمی مشغول کر دیا جائے گا۔ دشمنیاں لینا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، آپ دیکھیے نوجوان کئی جھنڈ بنا کر رہتے ہیں، گزرنے والے کو پریشان کرتے ہیں۔ دو نوجوانوں کا مسئلہ دو خاندانوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لوگوں کی خامخواہ کی دشمنیاں لینے سے بچیے، آپ مشغول ہو جائیں گے۔ آپ کسی کو پریشان کر کے گھر لوٹ گئے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ شریف ہوگا آپ کو معاف کر دے گا، یا وہ بہت خراب آدمی ہوگا پھر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، خامخواہ آپ کی زندگی اس میں مشغول ہو جائے گی۔ لہذا پہلی چیز اخلاق، کف الاذى، دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے۔ دوسری چیز بذل الندى، دوسروں کا طاقت بھر فائدہ کرنا، جتنا فائدہ کر سکتے ہیں فائدہ کیجیے، اپنی مال سے، اپنی دولت سے، اپنی پہنچ سے، اپنے اچھے کلمات سے۔ اللہ کے نبی نے کہا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، آپ کے کلمات بھی صدقہ ہیں۔ لوگوں کو نفع پہنچانا، جتنی آپ کی طاقت ہے یہ اخلاق ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز طلاقۃ الوجہ، آدمی لوگوں سے ملے مسکرا کر ملے، اچھے انداز میں ملے، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو صحیح کریں، لوگوں کو اذیت نہ دیں، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کی فکر کریں۔ اور وہیں پر لڑکیوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ با اخلاق ہو، اس لیے کہ ان کا با اخلاق ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کی وہ صحیح تربیت کر سکیں۔ یہ چند